مرتبہ ایک شخص حضرت جناب عمر کی خدمت میں حاضر ہوا اور نہایت ہی ادب اور احترام سے کہنے لگا کہ اے جناب عمر، کیا آپ ہی وہ انسان ہیں جو اللہ کی کتاب اور سنت رسول کو باقی سب مسلمانوں سے زیادہ بہتر جانتا ہے؟ تو حضرت جناب عمر نے کہا کہ اے بندہ خدا، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ اے جناب عمر، میں حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں، جو کہ حضرت موسیٰ کے بھائی اور جانشین تھے۔ میرا مذہب یہودیت ہے۔ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں اسلام قبول کرنے سے پہلے اللہ کے آخری رسول کے وصی و جانشین سے کچھ سوالات بھی کرنا چاہتا ہوں۔ اور اے جناب عمر، اگر آپ نے میرے ان سوالات کے صحیح جوابات دے دیے تو پھر میں آپ کے نبی کے دین کو قبول کر لوں گا۔ تو حضرت جناب عمر نے کہا کہ اے بندہ خدا، میں وہ انسان نہیں کہ جو اللہ کی کتاب اور سنت رسول کو باقی سب مسلمانوں سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اے بندہ خدا، اگر تم واقعی میں کوئی سوالات کرنا چاہتے ہو تو تم رسول اللہ کے بھائی حسن و حسین کے بابا اور جناب سیدہ کے شوہر حضرت جناب علی بن ابی طالب کے پاس جاؤ، تمہیں تمہارے سوالات کے صحیح جوابات وہیں سے ملیں گے۔ تو اسی طرح وہ شخص حضرت امام علی بن ابی طالب کی خدمت میں حاضر ہوا اور نہایت ہی ادب اور احترام سے کہنے لگا کہ اے جناب علی بن ابی طالب، میں حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں۔ میرا دین اور میرا مذہب یہودیت ہے۔ میں سچے دل سے اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں اسلام کو قبول کرنے سے پہلے آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں اس بات کے لیے مطمئن رہوں کہ جس دین کو میں قبول کر رہا ہوں تو وہ دین واقعی میں ایک سچا دین ہے، اور یہ دین اسی آخری نبی کا دین ہے کہ جس آخری نبی کا ذکر ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ اے جناب علی بن ابی طالب، میں پہلے آپ سے 3 سوالات کروں گا۔ اگر آپ نے میرے پہلے ان 3 سوالوں کا صحیح جواب دے دیا تو پھر میں آپ سے 3 اور سوال کروں گا، اور اگر آپ نے میرے ان 3 سوالوں کا بھی صحیح جواب دے دیا تو پھر میں آخر میں آپ سے ایک اور سوال کروں گا، اور اگر آپ نے میرے ان سبھی سوالات کے صحیح جواب دے دیے تو پھر میں آپ کے نبی کے دین کو قبول کر لوں گا۔ تو حضرت امام علی بن ابی طالب نے فرمایا کہ اے بندہ خدا، تم مجھ سے جو بھی سوال کرنا چاہتے ہو بے شک کرو۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ اے جناب علی بن ابی طالب، میرے پہلے 3 سوالوں میں سے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اس زمین میں سب سے پہلے خون کا قطرہ کس کا گرا؟ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اس زمین میں سب سے پہلے کون سا چشمہ جاری ہوا؟ اور میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ اس زمین میں سب سے پہلے کون سا درخت ہلا؟ تو جب اس شخص نے حضرت امام علی بن ابی طالب سے یہ پہلے 3 سوال کیے تو حضرت امام علی بن ابی طالب نے اسے اس کے پہلے 3 سوالوں کا جواب دیا کہ اے بندہ خدا، تم یہ سمجھتے ہو کہ اس زمین میں سب سے پہلے آدم کے بیٹے حابیل کے خون کا قطرہ گرا، جبکہ یہ بات غلط ہے۔ اے بندہ خدا، اس زمین میں جب حضرت جناب حوا نے پہلی مرتبہ اپنے فرزند کو جنم دیا تھا تو اس وقت حضرت جناب حوا کے خون نفاس کا پہلا قطرہ گرا، اور وہی خون کا قطرہ اس زمین میں سب سے پہلے گرا۔ اور تم یہ سمجھتے ہو کہ اس زمین میں سب سے پہلا چشمہ بیت المقدس سے جاری ہوا، جبکہ یہ بات بھی غلط ہے۔ اے بندہ خدا، اس زمین میں سب سے پہلا چشمہ آب حیات سے جاری ہوا، اور آب حیات ایک ایسا چشمہ ہے کہ اگر کوئی شخص صرف ایک مرتبہ اس چشمے سے پانی پی لے تو اسے قیامت تک موت نہیں آئے گی۔ اور اے بندہ خدا، تم یہ سمجھتے ہو کہ اس زمین میں سب سے پہلے وہ درخت ہلا تھا کہ جس درخت کی لکڑی سے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی بنائی تھی، حالانکہ یہ بات بھی غلط ہے۔ اے بندہ خدا، اس زمین میں سب سے پہلے اجوا کھجور کا درخت ہلا، اور کھجور کی تمام نسلیں اسی اجوا کھجور کے درخت سے ہی پیدا ہوئیں۔ جب اس شخص نے یہ دیکھا کہ امیر المومنین حضرت امام علی بن ابی طالب نے اسے اس کے پہلے 3 سوالوں کا صحیح جواب دے دیا ہے تو وہ شخص کہنے لگا کہ اے جناب علی بن ابی طالب، اب آپ مجھے میرے ان 3 اگلے سوالوں کا جواب دیں، جن میں سے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کے نبی کی امت میں سچائی کی بنیاد پہ عدل اور انصاف کرنے والے کتنے امام ہوں گے؟
میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کے نبی جنت میں جنت کے کس درجے یا پھر کس مقام پر رہیں گے؟ اور میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ جنت میں آپ کے نبی کا جہاں پر مقام ہوگا تو اس مقام پر آپ کے نبی کے ساتھ اور کون کون رہے گا؟ تو حضرت امام علی بن ابی طالب نے اسے اس کے اگلے 3 سوالوں کا بھی جواب دیا کہ اے بندہ خدا، ہمارے نبی کی امت میں سچائی کی بنیاد پہ عدل اور انصاف کرنے والے 12 امام ہوں گے، اور کسی شخص کا انہیں چھوڑ دینا انہیں کوئی نقصان نہ دے گا، بلکہ جو شخص انہیں چھوڑے گا تو وہ خود اپنا نقصان کرے گا۔ اور یہ امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت میں سے ہوں گے۔ اور اے بندہ خدا، جنت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام جنت کے سب سے اعلیٰ اور بلند ترین درجے جنت عدن میں ہوگا، اور جنت عدن میں آپ کے ساتھ آپ کی اہل بیت میں سے 12 امام رہیں گے۔ اسی طرح اس شخص نے حضرت امام علی بن ابی طالب سے اپنا آخری سوال کیا کہ اے جناب علی بن ابی طالب، اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے نبی کا وصی و جان نشین آپ کے نبی کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد کتنی دیر تک زندہ رہے گا اور اس کی موت کس طرح واقع ہوگی؟ تو حضرت امام علی بن ابی طالب نے اسے اس کے آخری سوال کا بھی جواب دیا کہ اے بندہ خدا، ہمارے نبی کا وصی و جان نشین آج سے 30 سال تک اور زندہ رہے گا، اس میں نہ ایک دن کی کمی ہوگی اور نہ ہی ایک دن کا اضافہ ہوگا۔ اور اے بندہ خدا، ہمارے نبی کے وصی کے سر پر تلوار سے وار کیا جائے گا اور اس کی داڑھی اس کے سر سے نکلنے والے خون کی وجہ سے تر ہو جائے گی۔ اس کے بعد جیسے ہی اس شخص نے حضرت امام علی بن ابی طالب کی زبان سے یہ سنا تو وہ شخص زور زور سے رونے لگا اور زور زور سے رو کر کہنے لگا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔